نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے کل 7 فرائض یا 7 ارکان ہیں، جن میں سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا ہے۔ تکبیر تحریمہ کی احادیث کے اندر بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کی پریشانی ان کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے۔ پیارے مصطفیٰ پوچھتے ہیں، میرے صحابی کیا بات ہے، کیوں غمگین اور پریشان نظر آ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جو جمع پونجی تھی وہ 10 اونٹ تھے، اور وہ 10 کے 10 اونٹ بما مال و اسباب کے کسی چور نے چوری کر لیے۔ یا رسول اللہ، میری تو کل کائنات لٹ گئی ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے ابو امامہ باہلی کی طرف دیکھا، کہا، ابو امامہ باہلی، میں تو سمجھا تھا کہ شاید آپ کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے۔ حضرت ابو امامہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تکبیر اولیٰ کے فوت ہو جانے کا یہ جو غم ہے، یہ 10 اونٹوں کے بما مال و اسباب کے گم ہو جانے سے بھی زیادہ ہے؟ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اے ابو امامہ باہلی، نماز کی تکبیر اولیٰ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے ان سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ مقتدی تکبیر تحریمہ کس وقت کہے؟ امام کی اللہ اکبر اکبر کی را سے مقتدی اللہ کی حمزہ کو ملائے۔ اگر اکبر کا لفظ امام کے کہنے سے پہلے مقتدی کہہ دے، یعنی ابھی امام نے کہا اللہ اکبر اور اس سے پہلے ہی مقتدی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ لے، تو ایسا مقتدی تکبیر تحریمہ کو پانے والا شمار نہیں ہوگا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے امام کو رکوع میں پایا اور اللہ کا لفظ اس نے جا کے رکوع میں کہا، تو اس صورت میں بھی ایسے مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ اور دوسرا سوال ہے کہ تکبیر اولیٰ کی فضیلت ملنے کی جو وقت ہے یہ کب تک باقی رہتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص پہلی رکعت کو پا لے گا وہ تکبیر اولیٰ کے ثواب کو پانے والا ہوگا۔ تکبیر اولیٰ کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک ایک بندہ مومن اٹھائے، اور اس کی یہ جو انگلیاں ہیں ہاتھوں کی، یہ نہ بہت زیادہ کھلی ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ بند ہوں، بلکہ ان انگلیوں کو قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اور کان کے یہ جو نرم حصہ یلو ہے، جہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ بالیاں وغیرہ پہنتی ہیں، یہاں تک اگر ان کے ساتھ ملائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر نہ ملائے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس طرح جو لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں یہ خلاف سنت ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جس طرح سنت طریقہ ہے اس کے مطابق تکبیر تحریمہ کہنی چاہیے۔ اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نے جو ہے اپنے کانوں کے نرم حصے تک ہاتھ اگر لگے تو ٹھیک ہے، نہ لگے پھر بھی ٹھیک ہے، کہہ کے آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ نماز میں ایک لوگ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ جماعت میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اگر امام کو رکوع کی حالت میں پائیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ پہلے قیام کی حالت میں، یعنی کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پھر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونا ہے۔ اگر کسی شخص نے ایسا کیا کہ اس نے اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ جو ہے رکوع کے اندر چلا گیا، اگر رکوع کے قریب یعنی گھٹنوں کو ہاتھ لگانے کے قریب وہ پہنچ گیا اور اس وقت اس نے اپنی تکبیر اللہ اکبر کو جو ہے مکمل کیا، تو ایسی صورت میں ایسا شخص جو ہے نماز پانے والا نہیں ہوگا۔
اس لیے اس مسئلے کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اکثر یہ نماز میں وقوع پذیر ہوتا ہے اور لوگ اس مسئلے کے نہ جاننے کی وجہ سے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔